ناظرین پیٹیز ہمارے زبردست تیار ہیں، آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اس کا لک آپ دیکھیں ناظرین، جس طرح اس کا لک زبردست ہے اسی طرح اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے، یہ کھانے میں بہت مزیدار ہے ناظرین، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے ویجیٹیبل پیٹیز، انشاءاللہ اپنے انداز سے انشاءاللہ یہ بہترین پیٹیز ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین انشاءاللہ یہ ویجیٹیبل پیٹیز جو ہے ہم بنائیں گے، اس کے لیے ہم نے لیا ہے 300 گرام میدا، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس میں ہم ڈالیں گے ناظرین 1 ٹی اسپون نمک، اور ناظرین ½ ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، اجوائن آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے، اس کی جگہ آپ اگر زیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی زیرہ بھی ڈال سکتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل 2 چمچ، ٹھیک ہے ناظرین۔ کوکنگ آئل کس لیے ڈالتے ہیں؟ اس سے ہمارے پیٹیز جو ہیں وہ خستہ ہوں گے انشاءاللہ، اور بھی بہترین بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ ناظرین ہم اچھی طرح اس کو مکس کریں گے۔ ناظرین ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، اس کو ہم نے بالکل جس طرح آپ روٹین میں آٹا گوندتی ہیں اسی طرح ناظرین اس کو گوندنا ہے، تھوڑا سا جو روٹین کا آپ کا آٹا ہے اس سے تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں ہم نے کوئی سوڈا وغیرہ، بیکنگ سوڈا وغیرہ نہیں ڈالنا، اور نہیں ناظرین اس میں ہم نے یسٹ ڈالنا ہے۔ پانی میں اس میں اور ڈالتا ہوں، اور ناظرین اس کو میں گون کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ڈو ہمارا تیار ہے، اب اس کے اوپر ناظرین ہم نے لگانا ہے آئل، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو ناظرین ہم ریسٹ دیں گے 10 منٹ کے لیے۔ جتنے دیر ہمارے ڈو کو ریسٹ ملتا ہے اس دوران ہم اس کے لیے فلنگ تیار کریں گے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے پتیلی میں گھی رکھا ہوا ہے، اب اس میں ڈالتا ہوں آلو کو میں نے پہلے سے کاٹا ہوا ہے۔ ناظرین جو بھی آپ کو شیپ پسند ہو اسی طرح آپ آلو کاٹ دیں، اور اگر آپ آلو کاٹ دیں اور ابھی آپ کو پکانے میں ٹائم ہو تو آپ اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھیں تاکہ اس کا کلر اور ذائقہ چینج نہ ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آلو کو ہم 2 منٹ کے لیے پکائیں گے، اس میں گھی میں فرائی کریں گے آلو ناظرین۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے بند گوبھی، اب اس میں ہم ڈالیں گے شملہ مرچ۔ ناظرین اس میں جو فلنگ کے لیے میں جو بنا رہا ہوں سبزیاں، یہی بھی آپ بنا سکتی ہیں، اور اپنی مرضی کی دوسری سبزیاں بھی آپ ڈال سکتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ جب بھی آپ فلنگ کے لیے یہ ویجیٹیبلز بنائیں، آپ اس کے اوپر آپ نے ڈھکن نہیں رکھنا تاکہ ہمارے ویجیٹیبل کرسپی رہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو بھی ہم 2 منٹ دیں گے شملہ مرچ کو تاکہ یہ بھی اس میں فرائی ہو جائے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ مسالہ جات، آپ نوٹ کر لیں، یہ 1 ٹی اسپون نمک ہے، 1 ٹی اسپون سرخ کوٹا ہوا مرچ ہے، 1 ٹی اسپون یہ چاٹ مسالہ ہے، 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر ہے ناظرین، 1 ٹی اسپون جو یہ ہلدی ہے، اور آدھا ٹی اسپون جو ہے ناظرین یہ زیرہ ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے ناظرین، یہ اب اس میں ہم اچھی طریقے سے اس میں مکس کریں گے تاکہ یہ مسالے بھی ہمارے اس کی بھی بنائی ہو جائے۔ ہمارے یہ جو فلنگ ہے یہ بالکل ریڈی ہے انشاءاللہ۔ اب ناظرین ہم پیٹیز بنائیں گے، اور اس کو فلنگ اس میں ڈال کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین 10 منٹ ہو گئے ہیں، ہمارے ڈو کو ٹائم مل گیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں سے ہم پیٹیز بنائیں گے، آپ کو پھر دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین اب یہ ہم اپنا ڈو لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اس میں سے ہم نے اس طرح یہ ناظرین اس طرح ہم نے اس کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ جہاں تک ہاتھوں سے ہو سکتا ہے آپ ہاتھوں سے پھیلائیں، پھر اس کو ہم بیلن کی مدد سے انشاءاللہ پھیلاتے جائیں گے۔ آپ کو دکھانے کے لیے ناظرین یہاں پر آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے رکھا ہوا ہے،
اسی طرح ناظرین اس کو پہلا کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. آپ اس کو دیکھیں غور سے. یہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. اس پر ہم لگائیں گے آئل. ناظرین یہ انشاءاللہ پیٹیز ہوں گے، لیکن یہ بالکل بہترین پیٹیز ہوں گے اور انشاءاللہ یہ صاف ستھرے ہوں گے. آپ کی تسلی ہوگی کہ آپ اپنے گھر میں بہترین چیز بنا رہے ہیں، صاف ستھری خالص. اس طرح ہم نے آئل لگانا ہے. لیئرز والی پیٹیز ہیں، لچے دار پیٹیز ہیں. انشاءاللہ آپ کہیں ٹور پہ جا رہی ہوں اپنے فیملی کے ساتھ، آپ اس کو گھر میں آرام سے بنائیں اور اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں. اب ناظرین اس پر ہم ڈالیں گے میدا، یعنی میدے کا خشکہ. اب ناظرین اس کو ہم اس طرح فولڈ کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو اس کے اوپر اس طرح فولڈ کریں گے. فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ جو ہے نا اس طرح آپ آئلی کریں، آئل لگا لیں. اگر آپ کے پاس آئل اویلیبل نہ ہو تو ناظرین آئل ضروری نہیں ہے، آپ گھی بھی میلٹ کر کے اس پر لگا سکتی ہیں. اس کے اوپر اب ہم دوبارہ خشکہ ڈالیں گے. یہ جو میں ہاتھ سے خشکہ ڈال رہا ہوں اس کو آپ چلنی کی مدد سے بھی آسانی سے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. اب ناظرین اس کو ہم اس طرح فولڈ کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو اس طرح ہم نے فولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہم نے فولڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم اب 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد ملتے ہیں. 10 منٹ ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا جو ڈو ہے اس کو دوبارہ ہم نے ریسٹ دیا تھا. اس کو اب ہم نے پھر پھیلانا ہے بیلن کی مدد سے. ٹھیک ہے ناظرین، کیونکہ ہم نے یہ بنانے ہیں لچے دار پیٹیز، یعنی لیئرز والے پیٹیز، تو اس لیے ہم نے یہ محنت تھوڑی اس کے ساتھ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو ہم نے پھر اس طرح جو ہے نا اسی طرح ہم نے پھیلانا ہے. یہ میں نے پھیلا دیا ہے. اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے لمبائی میں پہلے 3 حصوں میں. تو آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر اپنے لیے آسانی کے لیے یہ نشان میں نے لگا دیے ہیں. اس طرح آپ اس میں نشان لگا رہے اور اس کو انشاءاللہ اس طرح لمبائی میں پہلے کاٹیں گے. اس کو بھی اس طرح کاٹیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اگر سائز چھوٹا بڑا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہی اپنے گھر میں اس کو کھائیں گے. جو کمرشل بناتے ہیں وہ باقاعدہ جو اسکیل سے یا فٹ سے اس کو باقاعدہ اس کو ناپتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہمارے بن گئے 3 پیسز. اب اس کو ہم نے بالکل بیچ میں کاٹنا ہے اس طرح. یہ میں نے اس کو بھی ہمارے اس میں سے بنیں گے 6 پیٹیز. اب اس طرح کرتے ہیں. اس کے جو 4 کونے ہیں اس میں آپ نے اس طرح پانی لگانا ہے. ہر کونے پر آپ پانی لگا دیں. پانی لگ گیا ہے. اب جو ہماری فلنگ تیار ہے وہ بالکل ریڈی ہے. ٹھیک ہے، فلنگ ہم نے پہلے سے ریڈی کیا ہوا تھا. ہم نے اس کے بیچ میں جو ہے نا اپنی فلنگ ڈالنی ہے. جتنا آپ کو پسند ہو اتنا آپ ڈالیں. ٹھیک ہے ناظرین، اب ذرا دیکھ لیں. اس کو آپ نے اس طرح اس کا یہ کونا لگانا ہے. اس کو اس طرح ملانا ہے. یہ ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو ہم اس طرح آرام سے پریس کر لیں گے سائڈوں پہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پیٹی بن گئی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا پریس کر دیتے ہیں. ناظرین پیٹیز ہمارے بن گئے ہیں ماشاءاللہ. آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ناظرین گھی میں نے رکھا ہوا ہے. اس کو ابھی ہم ڈیپ فرائی کریں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے گھی گرم ہے. بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کڑھائی چونکہ اتنی بڑی نہیں ہے اس لیے اس میں 3 عدد ہی ڈالوں گا انشاءاللہ. ٹوٹل 6 پیٹیز میں نے بنانے ہیں تو اس کو میڈیم آنچ پر پکائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اب دوسرے سائڈ سے ہم اس کو پکائیں گے. بہترین پیٹیز ہیں، آپ اس کو آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں. ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیٹیز ہمارے بالکل آپ دیکھیں بہترین فرائی ہو گئے ہیں. اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں. تو باقی بھی ہماری پیٹیز ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے. ناظرین باقی جو ہمارے پیٹیز ہیں ماشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی ریڈی ہیں.
नाजरीन आप देखें माशाल्लाह बेहतरीन पैटीज़ हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर में तसल्ली से आप पैटीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन हमारे पैटीज़ बिल्कुल रेडी हैं, आप इसको देखें। नाजरीन इसका लुक कितना ज़बरदस्त है, इसी तरह इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। नाजरीन ये आपको मैं दिखाता हूँ ये कितने लच्चेदार हैं माशाल्लाह। अंदर से आप देखें माशाल्लाह, आप इसको देखें नाजरीन, इसके लच्चों को आप देखें। आम पैटीज़ में और इसमें जो फ़र्क है वो इसके लच्चे हैं, इसके लच्चे की वजह से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है इंशाल्लाह। नाजरीन इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। नाजरीन अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली नाजरीन इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, और नाजरीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।